یہ میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھو گے، آپ کو بھی درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کھائی ہے قسم جب قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم جب قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ اصحاب کا یہ عالم ہے، اصحاب کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لے شوق سے نام صحابہ کا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری گستاخیاں ہوتی ہیں، تو میں یہ اشعار پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو تھام پلہ صحابہ کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہہ دو سبحان اللہ، نبی کی محبت میں آ کر کے۔ ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضہ مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اب غار شور والی رات، غار شور میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا تھا۔ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس اشعار کے اندر کہ غار کے منہ پہ مکڑی نے جالا تنا، غار کے منہ پہ مکڑی
مکڑی نے جالا تنا اور انڈے کبوتر نے بھی دے دیے، اور انڈے کبوتر نے بھی دے دیے، اور انڈے کبوتر نے بھی دے دیے۔ بیٹھ جائیں گے کفار تھک ہار کر، بیٹھ جائیں گے کفار تھک ہار کر، مصطفیٰ کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مصطفیٰ کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ رات کے وقت میں حضرت عائشہ کی سوئی گم ہو جاتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، میرا آقا جب گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، میرا آقا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی تھی، آگے میں اس کا اشعار سناؤں گا، لیکن یہ اشعار سن لے میرا، کہ میرے آقا کے دندان والنجم کی، میرے آقا کے دندان والنجم کی، ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی، ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی، ایک تبسم سے پھیلی عجب روشنی، گمشدہ سوئی ایک آن میں مل گئی، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ہنس پڑی عائشہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، خود بخود جان میں جان آ جائے گی، روضائے مصطفیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ آگے کا اشعار میری مائیں اور بہنیں سن رہے ہیں، ہمارا یہ اشعار، ہمارے یہ کلام سن رہے ہیں، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے اشعار ہے یہ، کہ گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، گھر کی دہلیز ہو یا کہ بازار ہو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، غیر محرم سے پردے کی تعلیم دو، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ورنہ ایک عمر بیٹی کی کٹ جائے گی، فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کو سلام۔ فاطمہ کی حیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، میری یہ تمنا ہے کہ ایک بار آپ سب میرے ساتھ مل کر بولیں، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، ایک دن میں مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہو رہا ہے، اسی مہینے کے اندر ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر آپ اس دنیا کو الوداع کر بھی گئے۔ لیکن میں میرے آقا کی خوبصورتی کے بارے میں ایک دو اشعار آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن تھوڑا آپ بھی جاگنے کا ثبوت دے تو میرا بھی تھوڑا موڈ بن جائے گا کلام پڑھنے کا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا،
معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ آقا آپ نے کنکر کو کلمہ پڑھوا دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آقا نے کہا آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے چہرے میں وہ کشش دی تھی کہ آقا کے چہرے کو دیکھتا کوئی غیر مسلم بھی دیکھتا تو وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ ڈوبے سورج کو نکل جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا۔ سننا اور دل کی آنکھوں سے سننا، میں میرے آقا کے معجزے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سنا ہے بھائی؟ میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں لاٹھی مارتے، دریا میں راستے بن جاتے تھے۔ یہاں میرے آقا کا معجزہ دیکھیں، میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی، صرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں موسیٰ کی لاٹھی دریا میں پہنچنے کے بعد دریا میں راستے بنتے ہیں، لیکن میرے آقا نے صرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرو چاند ٹکڑے ذرا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرو چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، جب مصطفیٰ نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے،
یہاں موسیٰ کی لاٹھی دریا میں پہنچنے کے بعد دریا میں راستے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی، صرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں میرے ذوق کے اندر یہ کہتا ہوں کہ میرا پروردگار بھی کہتا ہوگا کہ محمد تو نے انگلی اٹھانے کی جرت، تو نے انگلی اٹھانے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ صرف نظر کرتا میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، سننا، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، ہے نبی تو بتا میری مٹھی میں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو جہل تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ کہے کہ میں کون ہوں تو تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ میرا کلمہ پڑھے۔ تو ابو جہل نے کہا میں ایمان لاؤں گا۔ تو ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، ہے نبی تو کرے، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، ہے نبی تو بتا میری مٹھی میں کیا؟ ہے نبی تو بتا میری مٹھی میں کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کنکریوں نے بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کو جنگل کے پھاڑ کھانے والے جانور بھی پہچانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ میرے آقا کو کنکریاں بھی پہچانتی ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم نے پہچانا نہیں تو ہم نے نہیں پہچانا ہمارے آقا کو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سلیم بھائی کو کہ ایسی شادی کے اندر آج کل اتنے خرافات ہوتے ہیں اور ایسے ماحول کے اندر آپ نے ایسی محفل کو سجایا۔ جتنے لوگ سنتے ہیں اور جتنے لوگ اس پر عمل بھی کریں گے، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا سلیم بھائی۔ بہت ہی اچھی کوشش ہے آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دونوں بیٹیوں کو خوش رکھے۔ آگے کا کلام میں پڑھتا ہوں، تھکے تو نہیں ہو آپ؟ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، شاعر چاند تاروں کو کہتا ہے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، سننا کیسے والو، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پہ تم جو ہو جاؤ عمل پیرا،
قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ایک کلام ہمارے آقا کے شان میں پڑھ کر کے میں الوداعی کلام، جیسے مولانا ہارون صاحب نے کہا کہ لڑکی کی شادی ہے تو اس کے متعلق کچھ کلام آپ کے حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تیری جالیوں کے نیچے، یہ کلام آپ کو سنا کر جا رہا ہوں کیسود والو، آپ اپنے ذہن کے اندر رکھنا، بہت ہی محبت والا کلام ہے۔ اللہ کرے کہ اس کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین زور سے بھائی۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، کیسی وہاں کی راتیں جو مدینہ دیکھ کر آئے ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ آگے کا اشعار، ایک بات تو طے ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، پکی بات ہے وہ، مرنے سے تو غیر مسلم بھی انکار نہیں کرتا، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی جو لامحدود زندگی ہے، لیکن انسان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دے تو بھی نبی کے قدموں کے اندر موت دے، جنت البقیع کی موت دے، انسان کو یہ موت مانگنی چاہیے۔ شاعر یہ اشعار میں یہی کہہ رہا ہے کہ لو چلا ہوں میں قبر میں، لو چلا ہوں میں لحد میں، لو چلا ہوں میں قبر میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں قبر میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، تیری جالیوں، جس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ تو سبحان اللہ کہہ دے گا۔ ارے مرنے کے بعد بھی کیا خواہش رکھتے ہیں کہ لو چلا ہوں میں قبر میں، لو چلا ہوں میں لحد میں، لو چلا ہوں میں قبر میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں قبر میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو
تیری جالیوں کے نیچے آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ ایک اور بھی کلام دو اشعار یاد آ گیا آقا کے شان میں، اگر آپ کو ہو تو پیش کر دو۔ آئے لاکھوں پیغمبر جہاں میں مگر اتنا اللہ کو کوئی پیارا نہیں، عرش اعظم پہ ایک مصطفیٰ کے سوا پھر خدا نے کسی کو پکارا نہیں۔ یہ محبت عقیدت احسان ہے، یہ نوازش مہربانی یہ شان ہے، یہ محبت عقیدت احسان ہے، یہ نوازش مہربانی یہ شان ہے۔ میری امت جہنم کا منہ دیکھ لے یہ رسول خدا کو گوارا نہیں۔ اللہ میری امت جہنم کا منہ دیکھ لے یہ رسول خدا کو۔ ربیع الاول کے اندر ہمارا آقا کی پیدائش ہے، آقا کی محبت میں نعرے لگانا آسان ہے، لیکن آقا کی محبت میں ڈوب کر بتانا، عشق رسول کے اندر ڈوب کر بتانا یہ تو بہت مشکل ہے بھائی۔ تو دل سے کہ میرے آقا جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے اندر کیسا ماحول تھا؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کیسا ماحول تھا کہ انسان اتنی جہالت والی زندگی گزارتا تھا کہ زمین پہ پڑا ہوا خون بھی انسان چاٹ لیا کرتا تھا، ایسی جہالت والی زندگی تھی۔ لیکن جب میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کیسا ماحول ہو گیا؟ آگے کا اشعار سنیں۔ میری امت جہنم کا منہ دیکھ لے یہ رسول خدا کو گوارا نہیں، جو محمد کی الفت کا قائل نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ارے خود خداوند عالم نے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ نے بنائے سارے یہ دونوں جہاں کے نظارے نبی کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ ارے ہم آئے یہاں کس کے لیے؟ ارے نبی کے صدقے کے اندر۔ اس ساتوں زمین و آسمان کو اللہ نے کس کے صدقے میں بنایا؟ نبی کے صدقے کے اندر۔ اللہ نے بنائے سارے یہ دونوں جہاں کے نظارے نبی کے واسطے، نبی کے واسطے۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کس کے صدقے میں بنایا؟ میرے آقا کے صدقے میں۔ اتنی بڑی زمین کو اللہ نے پانی پہ بچھا دی کس کے صدقے میں؟ میرے آقا کے صدقے میں۔ ارے خود پروردگار فرماتا ہے اگر محبوب میں تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ ساتوں زمین و آسمان کو کبھی نہیں بناتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، کہاں؟ آخرت میں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ آگے کا شعر سننا، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی،
کیسے دوالو آگے کا اشعار اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں اے کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں کیا کہہ دے چل تجھ کو مدینے میں چل تجھ کو مدینے میں میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں جس جگہ پر مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اب بیٹی کے عنوان پر ایک دو اشعار حافظات خدمت میں پیش ہیں ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی میرے آقا کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اب امتیں پریشان کیوں ہیں مولانا ہم صاحب نے ابھی بتایا بیان کے اندر میں اشعار پیش کرتا ہوں اس لیے پریشان ہے آج امت آقا اس لیے پریشان ہے آج امت آقا کیوں سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی سنتی طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی اپنے گھر کی ملکہ بیوی کو کہا جاتا ہے میں ماں کا مقام بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے اپنے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے اپنے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی اب یہ شادی کا موقع ہے سلیم بھائی کی بیٹیوں کی شادی ہے ایک باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرتا ہے تو وہ باپ کا کیا عالم ہوگا وہ تو باپ کو ہی پتہ ہوگا لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں میری مائیں بہنیں بھی توجہ سے سنیں کہ اے میری پیاری بیٹی ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے اے میری پیاری بیٹی بابل سے تیرا رشتہ یاد رہے گا مجھے صدا اے میری پیاری بیٹی اے میری پیاری بیٹی
بابل سے تیرا رشتہ، یاد رہے گا مجھے سدا، اے میری پیاری بیٹی۔ اب باپ کو وہ منظر یاد آتا ہے جب بیٹی چھوٹی ہوتی ہے، ننھے ننھے پاؤں سے جب تو چل کر آتی تھی، ننھے۔ اب باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے، میں بہت درد بھرے انداز کے اندر پڑھتا ہوں یہ کلام، کہیں پہ بھی شادی کے موقع پر کہیں پہ بھی جاتا ہوں، بہت درد بھرے انداز سے یہ کلام پڑھتا ہوں کہ بچپن سے لے کر بیٹی کو بڑا کیا، جوان ہوئی، اب جب بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تب ماں باپ کا کیا منظر ہوتا ہے، وہ خود ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ ہو رہی اب تیری وداع، دل ہے کتنا افسردہ، باپ کہتا ہے بیٹی ہو رہی اب تیری وداع، دل ہے کتنا افسردہ، کوئی نہ سمجھے دل کی زبان، لے جا تو بابل کی دعا۔ ہو رہی اب تیری وداع، دل ہے کتنا افسردہ، کوئی نہ سمجھے دل کی زبان، لے جا تو بابل کی دعا۔ بیٹی یاد تیری جب جب آئے گی، یاد تو جب جب آئے گی۔ آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے میں اپنے کلام کا اختتام کرتا ہوں۔ میں کہیں بھی محفل میں جاتا ہوں تو اسی طریقے سے میرا معمول رہتا ہے، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں ہم سب کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ آخر میں میرے ساتھ پڑھ لو، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، نبی جی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، آقا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔